الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق اللہ رب العزت کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن ہم سب کو نصیب فرمایا. ربیع الثانی یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ اس کے اندر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی 11ویں شریف کے نام سے ان سے نسبت اور منسوب شدہ ایک ایصال ثواب کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں. میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آج آپ حضرات کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی ان تقاریروں میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. آج تک آپ سب نے کہیں نہ کہیں ان کی کرامات سنی ہوں گی. جس بھی اللہ کے نیک ولی کا عرس منایا جاتا ہے تو اس دربار پر اکثر حاضرین اور سامعین کو لنگر کے ساتھ ساتھ ان کی کرامات ہی سنائی جاتی ہیں، لیکن بہت ہی کم جگہ ایسا سننے اور دیکھنے کو ہم سب کو نصیب ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں. تو آج بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح روایت برقرار رکھ کر کرامات پر جمعہ نہیں گزاروں گا بلکہ ان کی تعلیمات آپ کو عطا کروں گا. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جن کا پورا نام اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو لوگ بہت سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ القابات لگاتے ہیں، لیکن میں زیادہ القابات نہیں لگاؤں گا. بس محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ کا بغداد کے اندر مزار پاک ہے. آپ اپنے وقت کے جلیل القدر
مفتیوں میں، قاضیوں میں اور اللہ کے نیک ولیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے اللہ رب العزت کی عطا کردہ تعلیمات پر، اس کے احکام پر عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے تربیت کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بچے، یہ نصیحت ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ آئے، کوئی بھی موڑ آئے، تم نے اس نصیحت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اپنے پلے سے دور نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا بتائیں وہ کون سی نصیحت ہے؟ تو آپ کے والدین نے آپ کو یہ نصیحت بطور تعلیمات آپ کو عطا کی کہ پتر کچھ بھی ہو جائے کوڑ نہ ماری، پتر کچھ بھی ہو جائے کوڑ نہ ماری۔ اور آپ نے فرمایا پھر زندگی کا اس لمحے تک جب اللہ نے مجھے موت سے سرفراز نہیں کر دیا، تب تک میں نے اپنی اس مبارک زبان سے اس ماں کی نصیحت، اس والد کی نصیحت کو ایسا اپنے پلے باندھا کہ زندگی گزار دی لیکن جھوٹ نہیں بولا، زندگی گزار دی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ آپ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ کو بھی انہی خوبصورت، پاکیزہ ترین والدین کی نصیحتوں میں سے جو آپ نے اپنے بچے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی تھی، آج بطور تقریر آپ کو میں عطا کر رہا ہوں۔ مجھ سمیت اے اللہ، میں بھی اور میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو یہ دولت عطا فرما۔ لوگ آتے رہیں گے، آپ باتوں کی طرف توجہ رکھیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کی طرف توجہ رکھیں۔ آنے والا آتا رہے گا، لیکن آپ کے پلے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ بات بھول جائیں گے۔ رسموں کی طرح ہم محفلوں پہ جاتے ہیں، جمعوں پہ جاتے ہیں، نماز پڑھی، دعا کی تھی نہ کی تھی، نماز پڑھی نہ پڑھی، کہ جی پڑھی کہ جی نہیں پڑھی، قبول ہوئی نہ ہوئی، بس دگڑا دگڑا لگا ہوا ہے، رسمن ہے بس۔ آنے کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آنے کے بعد ہمیں کچھ علم بھی مل رہا ہے یا نہیں۔ اگر خالی برتن لے کر آئے بندہ اور وہی خالی برتن واپس لے کر گھر چلا جائے تو پھر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے، فائدہ مند شخص وہ ہے کہ جو برتن خالی لے کر آئے، اس دماغ کو وہ خالی لے کر آئے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بھر کر واپس گھر لے کے جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو خالی مغز مسجد لے کر آتے ہیں وہی خالی مغز واپس گھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ پہلی نصیحت آپ کو میں نے یہ بتائی کہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اس ایک جملے پر بھی 20 نہیں بلکہ 50 منٹ گزار سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پیسے لے کر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر، عدالتوں میں، کچہریوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں، جرگوں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں اس ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سب سمجھدار ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ ویسے دیکھا جائے تو آپ اس چیز کو بھی بخوبی علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بچپن میں جب بچپنا کی جب عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کا جب زمانہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ نابالغ کی عمر جو ہوتی ہے، 15 سال کی عمر سے نیچے نیچے جتنے بچے ہوتے ہیں، ان پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نماز کا حکم ہوا، معصوم بچوں پر کوئی حکم نہیں ہے۔ روزے کا حکم ہوا، رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا تو ان معصوم بچوں پر فرض روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے۔
مالدار ہے بچہ، اس کے ماں باپ مالدار ہیں، تو اب تک اس بچے پر حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا کوئی حکم اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو دودھ پینے کے زمانے ہی سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ استادیو کیسے؟ وہ کیسے؟ رمضان کے روزے جب شروع ہوتے تو سحری جب ختم ہو جاتی، صبح کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا، تو اس لمحے سے لے کر غروب آفتاب تک آپ اپنی ماں کی چھاتی کے قریب نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ آپ سارا دن بھوک اور پیاس میں گزار جاتے، حالانکہ دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ نہیں تو بچہ تو ہلکی سی آواز بلند کرتا ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، ماں فوراً بھاگتی ہے بچے کی طرف، جی پیاسا ہے، بھوکا ہے، بھوک لگی ہے بچے کو۔ دادی ماضی کوئی بھی گھر میں ہو، وڈیری عمر کی جو ہوتی ہے، وہ فوراً ماں کی طرف بھاگتی ہے، تاڑی کی خبر نہیں، تاڑا بچہ کو کھانا مرنا پہ تو ہوئے تھے مزہ کرنے بھی ہیں، فوراً اس کو اجاگر کرنے کے لیے، تنبیہ دینے کے لیے اس کی طرف بچے کو لے کر چلے جاتا ہے انسان۔ لیکن آپ کا وہ زمانہ ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں کہ جو آپ بچپن ہی کے زمانے سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا آپ نے شروع کر دیا تھا۔ کچھ سید وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک نسبت حاصل ہوتی ہے، سیدنا امام حسن یا پھر سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کی طرف سے کسی کو حسن کی نسبت، کسی کو حسین کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ اللہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں، وہ عظیم اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کو آپ کے والد ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شجرہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب پاک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا تھا، اور اس حساب سے آپ کو مولا حسن پاک کی نسبت بھی حاصل ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جبار فاطمہ بن عبداللہ موسعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب سیدنا مولا امام حسین پاک علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو دوہری نسبت حاصل ہے کہ جو والد کی طرف سے مولا حسن پاک اور والدہ کی طرف سے مولا حسین پاک کی نسبت آپ کو حاصل ہے، دوہرے سید ہیں آپ۔ یہ میں اس عظیم مرد قلندر کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ حضرات 11ویں والے بابا یا 11ویں شریف کرنے والے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ میں اس عظیم اللہ کے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سن رکھو، سن لو، کوئی شبہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ استاد جی ہم بن سکتے ہیں اللہ کے دوست؟ جی بالکل بن سکتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے جہنم میں پھینکے گا یا مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کر لو تو کر لو، جن چیزوں کا میرے رب نے منع کیا رک جاؤ، بس صرف یہ 2 کام کر لو، آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اب ان 2 باتوں کے اندر پوری دنیا بستی ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا اس میں بھی پوری دنیا بستی ہے، جن کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کے اندر بھی پوری دنیا بستی ہے۔
وہ الگ وقت کی کہانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑے دو جملے ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا، جن کو اپنانے کا حکم دیا۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے، ہم اللہ کے دوست بن جائیں، تو پھر اللہ کی آیتوں پر اور اس کی نازل کردہ تمام احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ولیوں کے ساتھ کچھ سنگ نہیں نکلے ہونے، انہوں نے کوئی پر نہیں ہونے، ولی بھی ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گستاخی سے معاف کرے، ولیوں کے ساتھ کوئی پوچھل بھی نہیں ہونی یا کوئی نوی مخلوق ہونی، وہ ہماری ہی طرح انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنا بچپنا، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اللہ کے احکام کے مطابق جیسے اللہ چاہتا ہے اس طرح وہ گزارتے ہیں، پھر ان کو وہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہ ہو تو وہ پھر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو، جو اللہ نے زمین و آسمان کے اندر جو کائنات بسائی ہوئی ہے، میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے گندم کا دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو دیکھتا ہوں۔ میں چاہوں تو 7ویں آسمان سے اوپر کی شے میں اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں، میں چاہوں تو زمین کی 7ویں تہ سے نیچے چلا جاؤں تو دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے زمین میں کون کون سے خزانے چھپا کے رکھے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ اللہ کا ولی کیسے بنا جاتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ہماریاں بھی دوستیاں ہیں، ہماریاں بھی سنگیاں یاریاں بہت ہیں۔ سبق ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا دوست کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا میرے رب نے ان کو اپنا لیں، جن سے رکنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیں۔ اگلی آیت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ یعنی اللہ کا دوست وہ بنتا ہے جو سب سے پہلے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا سونے نبی کا، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، پھر اللہ سے ڈرتا رہا۔ یہ کام کروں گا، میرا رب دیکھ رہا ہے، نہیں کرتا، رک گیا گناہ سے۔ کسی کی غیبت کرنے لگا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اللہ کا، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس گناہ سے پکڑ سکتا ہے، وہ رک گیا، ڈرتا رہا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور ڈرتے رہے اللہ سے۔ ہمیں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا کر میت کو قبر میں اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں، پھر بھی خوف نہیں آتا، ڈرتے نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کی تنہائیوں میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے۔ کہتا ہوں وہ اللہ کا ولی ہے اس کائنات میں، اس گناہوں بھری زندگی کے اندر وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس سے دعائیں کروائے بندہ کہ آج کے زمانے میں بھی وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، اندھیروں میں اٹھ کر، بیوی بچے جہاں آرام کر رہے ہیں، وہ مصلی بچھا کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اور اس کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ وہ کامیاب شخص ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں پیغامات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، سنا دو ان لوگوں کو خوشخبریاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں پھر ان لوگوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کبھی حرام نہیں دیکھتے، وہ کبھی حرام نہیں بولتے، وہ کبھی اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اس زبان سے جھوٹ نہیں بولتے،
وہ کبھی بھی اس زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتے، وہ لوگ اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ جو قدم اٹھائے اس سے لوگ ناراض ہوں، وہ کہاں اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ قرآن نے تو واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، اے لوگو اگر چاہتے ہو کہ رب تمہارا دوست بن جائے اور تم رب کے دوست بن جاؤ تو پھر یہ کام کرو۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، پھر آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، جان رکھو یہ سن لو کہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ نہیں بدل سکتا۔ ان لوگوں نے، ہماری زبان ایسی ہے، ہمارے وعدے، ہماری قسمیں ایسی ہیں کہ جو ذرا سی دولت کو دیکھ کر، ذرا سے بڑے عہدے والے کو دیکھ کر اپنی دعوتیں اور اپنی زبان کو بدل دیں۔ اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں لا تبدیلا، نہیں بدل سکتی۔ بہرحال دستک ہے، انسانیت کے دل پر دستک ہے۔ کاش کہ انسان اب بھی اپنی آنکھیں اور اپنا دل کھول کر واپس آ جائے اللہ کی طرف۔ زور زبردستی تو کوئی نہیں کر سک رہا نا، استاد جی ڈنڈا چاہیے کہ نہیں، ہاں تو کیوں نماز نہیں رکھ رہا ہے، تو کیوں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، تو کیوں روزے نہیں رکھنا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کے دل کی کھڑکیاں کھول دے، جس کو ہدایت کا نور عطا کر دے، وہ پھر ایک جملے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم علیہ الرحمہ کے زمانے ہی میں ایک ہم جیسا نکما مولوی تھا، تقریریں کرے جائے، لوگ ٹس سے مس نہ ہوں۔ غوث اعظم آئے، انہوں نے کہا بلی آئی دودھ پیا چلی گئی۔ لوگ زاروں قطار اس قدر رونے لگے کہ لوگ اپنی آس پاس بھول چکے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زبان میں اللہ ایسے جادو اور ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی بولے اگلے کے دلوں پر اثر ہو جاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، مجھ سمیت میں بھی کمزور ہوں، اس لیے نہ ہماری وہ آنکھیں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہماری زبان ہے کہ جس سے ہم بولیں تو اگلے کے دل کے اندر فوراً اثر کرے۔ میں بھی سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ کوشش کرنے والے کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ پھر یہ تو چند باتیں ہیں، اب آؤ جو آپ نے تقریریں کی ہیں وہ جلدی باتیں کر کے انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے پہلی بات کی، 23 منٹ مجھے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے تمام اعضاء کو، آنکھیں ہوں، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، ان تمام اعضاء کو اے اللہ اپنی اطاعت میں لگا دے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ میرے، یہ آپ سب بھی بول سکتے ہیں، اے اللہ میرے تمام اعضاء کو اے اللہ تو اپنی اطاعت میں لگا دے۔ بہت بڑی دعا ہے، قسم خدا کی بہت بڑی دعا ہے۔ ہمارے پاؤں کبھی کسی حرام قبضہ کی ہوئی زمین پر نہیں چل سکتے، کیوں؟ اللہ نے ان کو اپنی اطاعت میں لگا دیا، ہمیشہ اپنی اور حلال چیز پر چلے گا۔ اللہ جب ہاتھوں کو اپنی اطاعت میں لگا دے گا تو وہ کبھی بھی چوری کی طرف، حرام کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے رب نے ان کے ہاتھوں کو اپنی اطاعت میں لگا دیا۔ کیا آپ وہ آیت بھول گئے کہ ہمارے ہی اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمارے ہاتھ اس لیے بنائے تھے کہ یہ تیری عبادت کر سکے ان ہاتھوں سے، یہ اپنے ہاتھوں کو تو غلط طریقے پر استعمال کرتا رہا۔ خدا کی قسم ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے کسی مجمع میں آپ نے ارشاد فرمایا، میری جماعت والوں تم اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے بن جاؤ جیسے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں۔ میری جماعت والوں، مجھے ماننے والوں، مجھے چاہنے والوں، تم اللہ کے لیے ویسے بن جاؤ جو آپ سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ
ویسا ہو جائے گا جیسے ان کے نیک لوگوں کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں تم پر افسوس ہے، یہ غوث اعظم کی تقریر میں سنا رہا ہوں، عربی میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ تم پر افسوس ہے، تمہارا نفس منافق ہے، تمہارا نفس جھوٹا ہے، تمہارا نفس کفر کرنے والا ہے، تمہارا نفس فاسق ہے، تمہارا نفس شرک کرنے والا ہے، تم کیوں اس کے پیچھے یا کیوں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ نفس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہو غوث اعظم علیہ الرحمہ، وہ ہمارے نفس کے بارے میں ہمیں اندر کی جو انسان جو کافر ہمارے اندر بیٹھا ہے اس کو مسلمان کرنے کے لیے، اس کو اجاگر اور روشنی دینے کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کیوں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو؟ فرمایا تم اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرو، اس کی موافقت نہ کرو۔ نفس ہی شیطان سے بڑا دشمن ہم خود اپنی ذات کے ہیں۔ شیطان صرف وسوسے لانا ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، چل کے ہم خود جاتے ہیں، شیطان ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کے جاتا، چل کے کسی بھی جگہ کوئی بھی گناہ ہم خود کرتے ہیں، اندر کا انسان ہمیں تباہ کرتا ہے۔ جس کی اندر کی دنیا اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا والوں کے سامنے وہ اس کو لوگ پاگل بھی کہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے پاگل کہو۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا اے غلام دنیا میں ہمیشہ کیا باقی رہنے کے لیے آیا تو؟ کتنے ہم سے پہلے بڑے بڑے باڈی بلڈر تو جو اپنے آپ کو بڑا بڑا کہتے تھے کہاں گئے آج؟ لوگوں کو تو نام بھی نہیں یاد۔ آپ کے ساتھ والے اسی علاقے کے کتنے بڑے بڑے چلے گئے، کسی کو نام یاد نہیں رہا۔ کتنی اولاد ایسی ہیں کہ جو اپنے باپ کو بیچاروں کو سلانے کا ختم بھی نہیں دیتی۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں۔ اے غلام کیا تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے اور اس سے تو نفع حاصل کر رہا ہے کہ جس نے تجھے کچھ نہیں دینا؟ آگے چلتے ہیں۔ دوسری کسی تقریر میں آپ نے ارشاد فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ انسان یعنی دنیا کی مخلوق سے تو امیدیں کیوں لگا کر بیٹھا ہے؟ تم کو میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں مجھے جی فلانا واہ واہ میری کرے، کیوں کرے بھائی؟ تو نے اچھا کام کیا، تو نے مسجد کی خدمت کی، تو نے نیک لوگوں کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی بھلا کیا، تو اب یہ کیوں چاہتا ہے کہ دنیا میری واہ واہ کرے؟ تو نے اللہ کے لیے اچھا کام کیا تو اللہ سے امید باندھ۔ پر انسان ہے، بے وقوف ہے، بار بار اس کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے اور نہ سمجھنے والا کفر کی حالت میں بگڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے پھر آخر میں ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا اے غلام قرآن پر ایمان لاؤ اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو اور عملوں میں ریاکاری نہ لے کر آؤ اور اپنے عملوں میں لوگوں کی محتاجی بھی ظاہر نہ کرو۔ اعمال تو مل پر نماز میں پڑھنا، اللہ اکبر پڑھے سکون نہ ہل جل کے دیے کتنا سونا نمازی ہے، یہ نہ کرو۔ نماز تم اللہ کے لیے پڑھتے ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، ایسا نہ کرو۔ ریاکاری تبھی ظاہر ہوتی ہے جب تمہارے دل میں ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ مجھے اچھا کہے، میں پیسے لگا رہا ہوں وہ مجھے اچھا کہے بڑا مالدار ہے، میں جہاد پہ جا رہا ہوں وہ مجھے کہے بڑا بہادر ہے، میں حج میں جا رہا ہوں زکوٰۃ دے رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں بڑا مالدار ہے۔ جب یہ خیال آ جاتا ہے تو خدا کی قسم تمہاری ساری کی ساری عبادت ختم ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سب سے پہلے میں خود پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ خدا کی قسم اللہ کی دوستی بڑی عظیم دوستی ہے۔ دنیا والے کتنے بڑے پکا میرا لنگوٹیا یار ہے، وہ لنگوٹیا یار بھی کسی ٹائم چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لنگوٹیا یار بھی دعا نہیں کرتا مرنے کے بعد، بھول جاتا ہے۔ خدا کی ذات ہے، میرا رب کہتا ہے کہ ایک قدم بڑھاؤ میری طرف، 10 قدم بڑھا کر میں تمہاری طرف بھاگوں گا۔ یہ رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، ہم آتے ہی نہیں اللہ کی طرف۔ مسجد جمعے کو بھر جاتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے،
باقی نمازوں میں یہی لوگ پتہ نہیں کن بھلوں میں گھس جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے تو پھر ان باتوں پر عمل کرو کہ جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور ان سے رک جاؤ کہ جن سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ رک جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اپنی زندگی سے نکال دو۔ پھر دیکھو آپ کی زندگی کے، آپ کے معاشرے کے، آپ کے گھر کے، آپ کے دوستوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔